کے بعد 74 کی تفسیر گزر چکی ہے کہ میں ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں۔ ثم پھر قصد سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دلیں، من سے بعد ذالک اس، جب ذالک یہ اکیلا آتا ہے تو اس کا معنی وہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ کہلاتا ہے، لیکن جب یہ بات میں آتا ہے کسی کے تو اس کا معنی اس سے کیا جاتا ہے۔ ثم قصد قلوبکم پھر تمہارے دلیں سخت ہو گئی، من بعد ذالک اس کے بعد، فا کے معنی پس، ہی کے معنی وہ، ہی ضمیر کہلاتا ہے اور ذالک اس میں اشارہ کہلاتا ہے۔ جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ذالک لاتے ہیں، اور جب تھرڈ پرسن غائب کے لیے بولا جاتا ہے تو ہی بولا جاتا ہے، یعنی موجود کے لیے ذالک اور وہ موجود ہو، دور ہو، اس کی طرف اشارہ ہو، اور جو نظر نہیں آ رہا ہو، آنکھوں سے اوجھل ہو، اس کے لیے ہی غائب کے لیے۔ کل حجارتی پتھر کی طرح، کا کے معنی جیسے، الحجارتی پتھر، او کے معنی یا، او کے معنی یا اور ام کے معنی یا، دو لفظ عربی میں یاد رکھنا۔ اشد بہت زیادہ، قسوہ سخت، اشد بہت زیادہ، اس میں تفضیل شدید سے اشد اس میں تفضیل ہے، قسوہ بہت سخت، و کے معنی اور، ان بے شک یقیناً، ان کے معنی بے شک اور یقیناً، من کے معنی سے، الحجارتی پتھر، ان بے شک یہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتا ہے، اپنی اسم کو زبر اور خبر کو رفع دیتا ہے، پیش دیتا ہے۔ من حروف جارہ میں سے ہے، یہ زیر دیتا ہے ہمیشہ، من الحجارتی پتھروں میں سے، اس لیے حجارتی پر زیر آ رہا ہے تی پر۔ لا البتہ، ما جو یتفجر پٹتے ہیں، منہ اس سے، یتفجر پٹ جاتے ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، یعنی بعض پتھر ایسے جس سے نہریں بھی نکلتی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْ الْأَنْهَارِ، اور ان کے معنی وہ کے معنی اور، ان کے معنی بے شک، منہا اس سے، لا البتہ، ما جو یشقق پٹ جاتے ہیں، یشقق پٹ جاتے ہیں، منہا اس سے، من کا ترجمہ بعض سے بھی کیا جاتا ہے، ہاں، یعنی بعض پتھر ان میں سے البتہ پٹ جاتے ہیں، پس یخرج نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، یخرج منہ الماء پس اس سے پانی نکل جاتا ہے، وا کے معنی اور، ان کے معنی بے شک، من کے معنی سے، ہا کے معنی اس، من کے معنی سے، ہا کے معنی اس، لا البتہ، ما جو یہبتو وہ گر جاتے ہیں، من سے، خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بعض پتھر ایسے ہیں جن سے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، وہ کے معنی اور، ما کے معنی نہیں، کیونکہ آگے بازیر بھی آ رہا ہے، وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے، بھی ساتھ، غافل غافل، عما کے معنی عن کے معنی سے، عن عین نون زبر عن سے، ما جو، یہ یرملون والا قانون کہلاتا ہے، اس میں نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد جب میم آ جاتا ہے تو نون ساکن کو میم بنا دیا جاتا ہے اور میم کا میم میں ادغام کیا جاتا ہے۔ عما تعملون تم عمل کرتے ہو، عمل سے، تعملون تم عمل کرتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ ا کے معنی کیا، یہ نئے سبق ہے یہاں سے، ا کے معنی کیا، فا کے معنی پس، تطمعون تم امید رکھتے ہو، تطمعون تم طمع رکھتے ہو، تم امید رکھتے ہو، ان کے معنی کہ، یؤمنو وہ تصدیق کریں، وہ ایمان لائے، لکم تمہارے لیے، ایؤمنو کہ وہ ایمان لائے، لکم تمہارے لیے، ان کے معنی کہ، یؤمنو وہ یقین کرے، وہ تصدیق کرے، لکم تمہارے لیے، وا کے معنی اور، قد کے معنی تحقیق، کانت ہے یا تھے، قد تحقیق، کانت تھا، فریقن ایک گروہ، فریقن ایک فریق، ایک گروہ، من کے معنی سے، ہم کے معنی ان، من ہم ان سے، یسمعون وہ لوگ سنتے تھے، یسمعون وہ لوگ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفون وہ لوگ تبدیل کرتے تھے، ہو اس کو، ثم پھر، یحرفون وہ لوگ تحریف کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے، ہو اس کو، من سے بعدی بات، من سے بعدی بات، ما جو عقلو وہ سمجھتے تھے، ہم اس کو، عقلو وہ لوگ سمجھتے تھے،
عقل کے معنی سمجھنا، عقل کے وجہ سے معنی بند کرنا، کیونکہ انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے، منع کرنا، تو اس لیے اس کا نام عقل، عقل کو عقل کہتے ہیں۔ وہم، اور وہ لوگ، یعلمون، جانتے بھی ہے۔ کیا تم ان کے ایمان لانے کی امید رکھتے ہو؟ فتطمعون ان یؤمنوا، کہ وہ تصدیق کرے تمہارے لیے، لکم، یا وہ یقین کرے تمہارے اوپر، اور حالانکہ ان میں سے ایک جماعت، وقد کان فریق منہم، اللہ کی بات، اللہ کا کلام انہوں نے سنا، اللہ کی بات سنی، یسمعون کلام اللہ، پھر اس کو تبدیل کرتے ہیں، ثم یحرفونہ، سمجھنے کے باوجود، من بعد ما عقلوا، اور وہ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا تبدیل کرنا یہ غلط ہے، وہم یعلمون۔ آگے آیت نمبر 76، و کے معنی اور، یاد کرو جب، اذا جب، اذکر محذوف نکالیں گے، اذا جب، لقو وہ لوگ ملاقات کرتے، اصل میں تھا لقیو، لقو اصل میں تھا لقیو، لقو اصل میں تھا لقیو، جب وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قالو وہ لوگ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان والے ہیں، ہم یقین رکھنے والے ہیں، وا کے معنی اور، اذا کے معنی جب، خلا وہ خلوت میں جاتے ہیں، خلا خلوت میں جاتے ہیں، بعضہم ان میں سے بعض، الی بعضن بعض کی طرف، بعضہم ان میں سے کچھ، الی بعضن کچھ کی طرف، الی طرف بعضن بعض، قالو وہ لوگ کہتے ہیں، کیا تحدثون تم بیان کرتے ہو ہم ان سے، کیا تحدثون تم بیان کرتے ہو، حدیث کے معنی بیان کرنا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ہم ان کو بھی ساتھ ما جو فتح اللہ اللہ نے کھولا ہے، فتح کھولا ہے اللہ اللہ نے، علیکم تم پر، علی پر، کم تم، کیا تم ان سے وہ چیزیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم تاکہ وہ حجت بازی کریں، لی تاکہ یحاجو وہ دلیل پکڑے، حجت بازی کرے تمہارے ساتھ، مناظرہ کرے، وہ مناظرہ کرے وہ لوگ، کم تمہارے ساتھ، یحاجو وہ لوگ مناظرہ کرے، کم تمہارے ساتھ، بھی ساتھ اس کے، بھی ساتھ اس کے، عند پاس، ربکم تمہارے رب، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، کیا فپس لا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے، پورا ترجمہ ہوگا، جب یہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، قالوا آمنا، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تنہائی میں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم یہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولے ہیں، قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ پھر یہ تو حجت بازی کر کے کہ تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہے، تو تمہارے اوپر خلاف دلیل پکڑیں گے ان کی اس کے ذریعے، اور تمہارے رب کے پاس آخرت میں بھی دنیا میں بھی، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں، افلا تعقلون کیا پس تم سمجھتے نہیں، افلا تعقلون، حمزہ کے معنی کیا، و کے معنی اور، لا یعلمون وہ لوگ جانتے نہیں، اولا یعلمون کیا وہ لوگ جانتے نہیں، ان بے شک اللہ اللہ یعلم جانتا ہے، اولا یعلمون کیا وہ لوگ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم یقیناً اللہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں اللہ پاک، ما جو یسرون وہ لوگ چھپاتے ہیں، ما جو یسرون وہ لوگ چھپاتے ہیں، سری نماز جہری نماز آپ نے پڑھا، یسرون وہ لوگ چھپاتے ہیں، و اور ما جو یعلنون وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اعلان کے معنی ظاہر کرنا، یعلنون وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، ما یسرون جو وہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، و کے معنی اور، من کے معنی سے، ہم کے معنی ان، ومنہم اور ان میں سے، امیون ان پڑھ لوگ ہے، امیون ان پڑھ لوگ ہے، لا یعلمون وہ لوگ نہیں جانتے، الکتاب کتاب، و کے معنی اور، منہم ان میں سے، امیون ان پڑھ لوگ ہے، لا یعلمون وہ لوگ نہیں جانتے، الکتاب کتاب، الا مگر، امانیہ ارزویں، امانیہ ارزویں، و کے معنی اور، ان کے بعد جب الا جائے تو اس کا معنی کیا جاتا ہے نہیں سے، و کے معنی اور، ان کے معنی نہیں، ہم وہ لوگ، الا مگر، یظنون وہ لوگ گمان کرتے ہیں،
وہ کے معنی اور، ان کے معنی نہیں، ہم وہ لوگ، الا مگر، یظنون وہ لوگ گمان کرتے ہیں. بس آج کا سبق انشاءاللہ یہاں تک ہوگا. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ من والہ نے بنی اسرائیل کی برائیوں میں سے ایک اور برائی کو بیان فرمایا ہے. بنی اسرائیل کے اندر چند برائیاں تھیں. ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ اپنے گمراہی کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی گمراہی میں بھی لگے رہتے تھے. یہ نہیں کہ صرف ہم گمراہ رہے، جاننے والے نہ جاننے والوں کی گمراہی میں لگے رہتے تھے. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ چونکہ ہم خود گمراہ ہو چکے ہیں لہذا کسی اور کو بھی ہدایت پر آنے نہیں دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے اللہ پاک نے خطاب فرمایا کہ کیا پس تم امید رکھتے ہو، افتطمعون. یہ خطاب کن کو ہے کہ تم لوگ امید رکھتے ہو. کیا پس تطمعون، تم امید رکھتے ہو. تما کے معنی امید رکھنا، لالچ، تما لالچ جسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ خطاب کس کو ہے؟ اس میں تین قول ہے. پہلا قول یہ ہے کہ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. افتطمعون، کیا اے نبی جی آپ امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان والے بن جائیں گے، کہ اس کو دعوت دے رہے ہو ایؤمنوا لکم، تو وہ تمہاری تصدیق کر دیں گے. نمبر دو، یہ خطاب ایمان والوں سے، کیا ایمان والو افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو ایمان والوں کہ وہ تمہاری نبی کی تصدیق کر دیں گے. نمبر تین، یہ خطاب انصار سے ہے کہ جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے چاہا کہ یہودی لوگ بھی اسلام لے آئے اس رشتہ داری کی بنیاد پر جو ان کی آپس میں تھی. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ کو ان کے ایمان رکھنے کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. ان سے ایمان رکھنے کی، ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ پاک نے مختلف بتائے. اس کے مختلف وجوہات اللہ پاک نے بتائے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر یہ جو قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا آپ کو ان سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ ایمان والے بن جائیں گے. پچھلی آیت کے اندر گزر چکا ہے کہ ان کے دل اللہ پاک فرما رہے ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے چار طبقوں کا بیان فرمایا اللہ پاک نے یہاں پر. چار طبقوں کو بیان فرمایا اللہ پاک نے. پہلا طبقہ، پہلی بات تو میں بھول گیا یہاں بتانا، وہ میں بتاؤں پہلے کہ ایک تو اللہ پاک نے قرآن میں ان لوگوں کی خرابیاں بیان کی جو یہودیوں کے بڑے تھے، یعنی اسلاف تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے زمانے کے یہودیوں کے اللہ پاک نے یہاں سے جو خرابیاں بیان کی یہ ان کے اسلاف کی بیان کی. کہ جیسے ان کے اسلاف نہیں مانتے تھے اسی طرح یہ نہیں ماننے والے ہیں. قرآن مجید کے اندر ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے یہودیوں کی چار طبقات کو بیان فرمایا. پہلا فرقہ جو تھا وہ یہ تھا جو خود بھی گمراہ تھے اوروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. جو اصحاب علم تھے، جن کے پاس علم تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تورات کے احکامات کو بدلتے تھے یا چھپاتے تھے، یعنی اس میں کمی زیادتی کرتے تھے، جس کو تحریف کہتے ہیں. تحریف کا مطلب ہوتا ہے
یحرفون الکلم عن مواضع جو اس آیت کے اندر آ رہا ہے. تحریف کے دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک لفظی تبدیلی اور ایک معنوی تبدیلی. یعنی تحریف لفظی بھی ہوتی ہے, معنوی بھی ہوتی ہے. معنوی کا مطلب ہوتا ہے اپنی خواہش کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا, اللہ کے کلام کی تشریح کرنا, اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے. اور تحریف لفظی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لانا یا الفاظ کو چھپا دینا. یہود دونوں کام کرتے تھے. تو ایک وہ فرقہ تھا جو خود بھی گمراہ تھے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. یہ وہ جاننے والے علماء کا طبقہ تھا جو قرآن میں تحریف کرتے تھے. هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. دوسرا فرقہ ان کا منافقین کا تھا. جیسے قرآن میں اللہ نے بتایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ یہود میں سے تھے. یہ بھی جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان والے. جب آپس میں جاتے تھے قالوا انا معکم, جیسے شروع میں ہم پڑھ چکے ہم تو تمہارے ساتھ ہے. انما نحن مستہزئون, ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے. اللہ یستہزئ بہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تیسرا فرقہ وہ تھا جو منافقین سے جھگڑتے تھے. الذین یجادلون المنافقین, تیسرا فرقہ. یہ کون سا طبقہ تھا؟ جو منافقین سے لڑتے تھے کہ تم ان کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں اسی طرح لکھے ہوئے. یہ تو کل ہمارے خلاف ہی ہماری کتاب سے دلائل پکڑیں گے اور دنیا میں بھی ہم پر حجت بازی میں غالب آئیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے کہیں گے. کیونکہ فرمایا جس کو قرآن پہنچا, اللہ کی کتاب پہنچی, ایسا ہے جیسے اللہ براہ راست اس سے خطاب کرے. من بلغہ القرآن فکأنما کلمہ اللہ عز وجل. تو ایک فرقہ خود گمراہ, دوسروں کو گمراہ کرنے والا. دوسرا فرقہ منافقین کا. تیسرا فرقہ وہ جو منافق تو نہیں تھے لیکن منافقوں سے لڑتے جھگڑتے تھے. تم یہ کیا کرتے ہو, وہاں جا کر کچھ اور کہتے ہو, یہاں آ کر کچھ اور کہتے ہو. وہ پکے کافر تھے. چھوٹا طبقہ ان میں سے وہ تھا جو بالکل ان پڑھ تھے, جو آخری آیت میں آج ہم نے پڑھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. نہ کتاب پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے, اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا زندگی گزارنے کا, وہ ہے تقلید کرنا, دوسروں کی بات مان کر کے چلنا. اور جو ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ نے اسے فرمایا تو وہ لوگ اس بات کو مانتے تھے. تو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ کے اندر یہ بتایا ہے کہ ان میں سے ہر فرقہ جو قبولی ایمان سے, ایمان کو قبول کرنے سے رکتا تھا, اس کے اپنے اپنے اسباب تھے, ایک نہیں تھا. لیکن ان آیات مبارکہ کے اندر غور کرنے سے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے اس زمانے میں یہ 4 فرقے تھے, اس زمانے میں بھی یہ 4 فرقے موجود ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو دانستہ طور پر خود تو گمراہ ہے, اوروں کو گمراہ کرنے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو منافقت کرتے ہیں, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو منافقوں سے لڑتے ہیں, اور کچھ عام لوگ ہیں. عام لوگ بس ہمارے فرقے کے بڑوں نے ہمیں ایسے ہی بتایا ہے, ہم اسی طرح چلیں گے, اس میں ہم آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے فرقے کے بڑوں نے بتایا, آپ بتائیں گے اللہ نے بتایا, اللہ کے رسول نے بتایا. نہیں, ہم نے تو اپنے بڑوں سے یوں سنا, ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. ذرا ان آیات کی تفسیر کی طرف توجہ کر لے, پھر میں بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ ان آیات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہود کے علماء کو اور یہودیوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ہے, ان کی بنیادی وجوہات کیا ہے. افتطمعون, خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عام مومنین کو یا انصار کو, 3 باتیں ہوں گی. ایؤمنوا, کہ وہ لوگ تصدیق کریں. دیکھو سمجھنا ہے, بہت اہم بات میں آپ کو بتانے والا ہوں. ایمان کے بعد اگر لام زبرلہ آ جائے جیسے لکم, تو اس کا معنی تصدیق سے بھی کر سکتے ہیں اور تفسیر اس کی ایؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے تصدیق کر لے. دوسری تفسیر کے مطابق ان یؤمنوا ان یصدقوا لکم, صدقوکم, کہ وہ تمہاری تصدیق کرے یا تمہاری دعوت کی وجہ سے وہ ایمان لائے. ایؤمنوا لکم ایؤمنوا لاجل دعوتکم, یعنی یہود تمہاری دعوت سے ایمان لے آئیں گے. کیا مطلب؟ فرمایا ایمان کے بعد اگر لام زبرلہ آ جائے
تو اس کا معنی ہوتا ہے یقین کرنے کے. اور لام کے بعد ایمان کے بعد اگر باز عربی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے کی. مثال کے طور پر شروع میں ہم پڑھ چکے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. آمنا باللہ کا معنی ہم کریں گے ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں. اور لام زبر اللہ اگر آ جائے تو اس کا معنی تصدیق کرنا. جیسے یہاں پر اَيُؤْمِنُوا لَكُمْ کہ وہ تمہارے تصدیق کرے. تو کہ اس کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنے سے نہیں کریں گے, اس کا معنی کریں گے ہم یقین کرنے سے, اعتماد کرنے سے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. یوسف علیہ السلام کے قصے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. پھر میرے سے غلطی میرے خیال میں تھوڑا سا ہو رہا ہے. اگر بعض عربی آ جائے تو اس کا معنی یقین کرنے کے, اور لام زبر اللہ آ جائے تو اس کا معنی تصدیق کرنے کے ہوتا ہے. آمنا باللہ ایؤمن لکم وما انت بمؤمن لنا, کہ آپ ہمارے اوپر یقین کر لیں گے. یقین کرنا, تصدیق کرنا. جب لام زبر اللہ آ جائے, بعض عربی آ جائے تو اس کا معنی یقین کرنا. بعض عربی آ جائے تو یقین کرنا, لام زبر اللہ آ جائے تو تصدیق کرنا. بھی واضح ہو گیا ہوگا اگر پہلے غلط بتایا ہوگا یا غلطی ہوگی بتانے میں. لام زبر اللہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا, اور بعض عربی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا. تو یہاں پر لام زبر اللہ آ رہا ہے, یہ یاد رکھنا. ایؤمنو کہ وہ تصدیق کرے تمہارے لیے, یا وہ ایمان لائے تمہاری دعوت کی وجہ سے, یعنی یہود. حالانکہ یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو 70 لوگ تھے جنہوں نے براہ راست اللہ کے کلام تورات کو سنا جو پہلے گزر چکا ہے, پھر بھی منکر ہو گئے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, یعنی تورات انہوں نے سنی. بعض علماء نے کہا نہیں, اس سے مراد ہر زمانے کے لوگ ہیں. یہود کا وہ گروہ جو تورات یا قرآن سنتے تھے, کیونکہ قرآن سننا اللہ کا کلام سننا, تورات سننا اللہ کا کلام سننا. ہر یہودی مراد ہے اور ہر مسلمان مراد ہے. جو ایک فریق جو اللہ کی بات سنتے ہیں ثم يحرفونه, پھر اس میں تحریف کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تحریف کے معنی تبدیلی کیا ہے. تحریف کے معنی تبدیلی. تبدیلی دو طرح, کمی زیادتی کرنا کتاب اللہ میں اللہ کے احکامات میں, یا اس کی ایسی تفسیر کرنا جو دل چاہتا ہے, جو لوگ چاہتے ہیں. وہ تبدیلی دونوں طرح کرتے تھے. کیا مطلب؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, اور اگر زنا کرنے والا مرد عورت شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرو, اس آیت کو چھپاتے تھے. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے واقعے کے اندر ہے, واقعہ مشہور ہے بہت زیادہ. یا ایسی تعویل کرنا, ایسے معنی بیان کرنا جس کو لوگ چاہتے ہوں. اب انہوں نے کیا کیا, ان 70 آدمیوں نے جب واپس آیا, ہاں ٹھیک ہے ہم نے اللہ کی بات سن لی, لیکن اللہ نے زیادتی کرتے ہوئے اللہ نے کہا, جب موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی اللہ نے آخر میں یوں فرمایا اگر تم سے ہو سکے ان استطاعتم کہ تم یہ اعمال کرو, ان تفعلوا هذه الاشیاء تو کرو, ففعلوا, اور اگر تم چاہو تو نہ کرو, وان شئتم فلا تفعلوا. یہ اپنی طرف سے بڑھایا انہوں نے. وہ 70 آدمی نے آ کر بنی اسرائیل کو بتایا. تو اس سے مراد تبدیلی کرنے والوں سے مراد وہ 70 آدمی بھی ہو سکتے ہیں, اور ہر یہودی بھی ہو سکتا ہے, ہر مسلمان بھی ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ جو اللہ کی بات کو یعنی قرآن کو سنتے ہیں, پھر اس کو اپنے, فرمایا اگر دل گمراہی والا تو قرآن سے استدلال بھی گمراہی والا کرے گا. اگر دل بنا ہوا نہیں ہوگا, دل میں ایمان نہیں ہوگا, تو قرآن سے استدلال بھی گمراہی والا کرے گا. آگے پڑھو. ثم يحرفونه, تحریف کرتے تھے, یہ بن سمجھے کرتے تھے نہیں. اللہ کے فرما رہے من بعد ما عقلوا, سمجھنے کے باوجود بدلتے تھے. سمجھدار تھے, عقل والے تھے. سننا اور ہے, سمجھنا اور ہے. اسی وجہ سے سورۃ تبارک الذی کے اندر جہنمی کہیں گے اگر ہم دنیا میں اللہ کی بات سنتے, لو کنا نسمع, یا ہم سمجھتے, او ناقل, آج جہنم میں نہ ہوتے, ما کنا فی اصحاب السعیر. یعنی من بعد ما عقلوا کا مطلب یہ ہے کہ عقلوں سے اس قدر سمجھ گئے کہ ان میں ان کو کوئی شک باقی نہیں رہا. وہم یعلمون, اور وہ جانتے تھے کہ ان کو کہ یہ اللہ اپنی طرف سے گڑھ ہے اور یہ باطل پر ہے. سمجھتے بھی تھے کہ اللہ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے اس آیت سے
اور یہ جانتے بھی تھے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کا مقصد نہیں، من بعد ما عقلوا وهم یعلمون، جانتے تھے۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ کے اندر قفال رحم اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی جو واقعات اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، جیسے ایک آیت یہ ہو گئی، اس سے مقصد کیا ہے؟ فرمایا کئی وجوہات سے اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلی وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کی علامت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امی، جیسے قرآن میں ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام امی ہے، پڑھے لکھے نہیں، آپ کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، دائیں ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے، ولا تخط بیمینک، آپ کو پتہ ہی تھا، ما کنت تدری یہ ایمان کیا چیز ہے، مل کتاب ولا ایمان، نہ کتاب کا پتہ نہ ایمان کا پتہ۔ تو بغیر پڑھے لکھے یہ ساری باتیں بتانا اور بغیر سیکھے یہ ساری باتیں بتانا، یہ وحی کے بغیر ناممکن ہے۔ اور ان قصوں کے سننے سے ایک فائدہ اہل کتاب کو ہوتا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ واقعی یہ ساری باتیں ہماری کتابوں میں ہے بغیر کسی فرق کے، تو ان کو معلوم ہوتا تھا کہ واقعی یہ جو بات کہہ رہے یہ وحی کے ذریعے سے کہہ رہے، اللہ نے ہی اس کو بتایا۔ اور اہل عرب کو بھی یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اہل کتاب ان باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، کہیں اس کی تکذیب نہیں کر رہے کہ نہیں اے نبی جی آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا ایسا تھا۔ تو دونوں طبقوں کا فائدہ تھا ان واقعات میں۔ تو پہلے نمبر پر ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصود واقع سامنے آئیں گے، بار بار آئیں گے، جگہ جگہ آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نبوت کی تصدیق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے۔ نمبر 2، یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انعامات کیے، اور جو اللہ پاک نے ان کے بڑوں پر، ان کے اسلاف پر عزت اور فضل کے انعامات کیے، مثلا فرعون سے نجات دی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جبکہ وہ غالب آ چکا تھا ان کے اوپر، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اللہ پاک نے ان میں سے انبیاء بھی بنائے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، بادشاہ بھی بنائے، وَجَعَلَكُم ملوکا، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے ان کو زمین میں قوت بھی دی، وَمَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور سمندر کے لیے ان کے راستے بنایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور فرعون کو، اس کے دشمن کو غرق کر دیا، وَغَرَقْنَا آلَ فرعون، یہ دیکھ رہے تھے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اللہ پاک نے ان کے اوپر تورات کو نازل فرمایا جو نور اور بیان ہے سراسر، اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے ان کے ان گناہوں کو معاف فرما دیا جو بچڑے کی عبادت کی وجہ سے تھی، عہد و میثاق کو توڑنے کی وجہ سے تھی، اور پھر انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جو ناممکن تھا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ارن اللہ جہرتن فاخذتهم الصاعقہ، پھر جب یہ وادی تیہ میں نکل گئے تو اللہ پاک نے ٹھنڈے پانی سے، پتھر سے ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام فرمایا، اور کھانے پینے کے لیے من و سلوا اتارا، اور سورج کی تپش سے اور گرمی سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے ان کے اوپر بادل کا نظام قائم فرمایا۔ تو اللہ پاک نے ان پرانے نعمتوں کو، نئی نعمتوں کو بیان فرما کر کہ دیکھو ان کے آبا و اجداد نے ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام کا اتباع نہیں کیا، تو اے نبی جی آپ کا اتباع کیسے کریں گے؟ کچھ نے کیا، کچھ نے چھوڑا، اسی طرح یہاں آپ کے بھی کچھ لوگ اتباع کریں گے، کچھ چھوڑیں گے۔ اور نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کا کفر کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ان کا اختلاف کرنا کوئی نئی بات نہیں، ان کا ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب یہ کوئی نئی بات نہیں، نبیوں کے ساتھ ان کی دشمنیاں، اور یہ نبیوں کے ساتھ دشمنی میں اس حد تک گئے کہ کوئی نہیں جاتا، امتوں میں سے کوئی نہیں گئے۔ بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بچڑے کی عبادت میں لگنا، موسیٰ علیہ السلام کے جدا ہونے کے بعد تھوڑی مدت کے لیے بے عقلی کی انتہا ہے،
اور نبیوں کو قتل کرنا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، جیسے ہم نے پڑھا، یعنی 300 نبیوں کو ایک دن میں بھی قتل کیا گیا. اور پھر جب ان کو جو حکم ہوتا تھا ان کے خلاف کرنا، یہ اللہ نے بتایا. ان کو بولا سجدے میں داخل ہو جاؤ، گھسیٹتے ہوئے داخل ہو گئے. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، حطۃ کا لفظ کہو، بخشش کا لفظ کہو. وہ حنطۃ فی اشارۃ کہنے لگے. اللہ پاک نے تو ان کے ساتھ مغفرت کا، گناہوں کی، خطاؤں کی مغفرت کا، ثواب کی زیادتی کا وعدہ کیا، لیکن انہوں نے قول بھی بدلا اور نافرمانی کی. پھر اللہ پاک سے من و سلوہ مل رہا تھا، یہ اللہ پاک سے لہسن پیاز مانگنے لگے من و سلوہ کے بدلے. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے لیے تورات بھیجا، تورات ماننے سے انکار کیا. پہلے بہت سارے وعدے دیے کہ ہم اطاعت کریں گے، مانیں گے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا. پھر اس کے بعد ہیلوں کے ذریعے سے انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حلال قرار دیا اور اس میں حد سے تجاوز کرنے لگے. پھر جب ان کو حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اتتخذونا ہزوا. اب مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر قاتل کا پتہ چلا، اللہ نے کرا کر کے دیا، باوجود اس کے کہ ان کا ایمان بڑھنا چاہیے تھا، ان کی دل کی سختی اور بڑھ گئی. یعنی کیا مطلب؟ جب ان کے اور نبی کے درمیان یہ معاملات، یہ کام چل رہے تھے، حالانکہ اس نبی کے ذریعے ان کی بڑوں کی، اس نبی کے ذریعے اللہ نے ان کو عزت دی، غلامی سے ان کو آزادی دلائی، اور آفات سے اس کی وجہ سے، جب وہ نبی نے سارا کچھ کر کے ان کے اسلاف کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا، سارا کچھ کر کے دیا، اللہ پاک سے کروایا، پھر بھی ان کا عمل یہ تھا، تو آپ کے ساتھ ان کا عمل کیا ہوگا؟ یعنی معمولی بات ہے. نبیوں کے ساتھ ایسا تھا تو اے نبی جی ایمان والو تمہارے ساتھ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا. نمبر 4، ان واقعات سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود اہل کتاب کو ڈرانا ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے تمہارے بڑوں پر یہ عذاب آئے، اگر تم باز نہ آئے تو تم پر بھی یہ عذاب آئے گے. نمبر 5، مشرکین عرب کو ڈرانا تھا کہ تمہارے پر بھی وہ عذاب آئیں گے جو ان کے اوپر آئے تھے اگر تم راہ راست پر نہیں آئے. نمبر 6، کہ مشرکین عرب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان قصوں کے ذریعے سے بتایا کہ جیسے اس قاتل کو اللہ نے زندہ فرمایا، اسی طرح اللہ پاک تمہیں مرنے کے بعد زندہ کریں گے. کذالک یحیی اللہ الموتى. یعنی یہ تقریباً 6 وجوہات ہو گئے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حریص تھے، قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ جتنا حرص کر لو سارے ایمان نہیں لائیں گے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وما اکثر الناس ولو حرصت المؤمنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے. فلعلک باخع نفسک، اللہ نے فرمایا شاید اس غم میں آپ مر نہ جائیں. یہ کیوں لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ یکونوا مؤمنین. اگر آپ ان کی ہدایت کی حریص ہیں، تحرص علی ہداہم، تو آپ اس سے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس سے اللہ نے گمراہ کرنا ہو. ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل. اللہ جس سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دیتے. حریص علیکم، حریص ہے قرآن میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. بڑے حرص والے تھے. حرص کیا تھا آپ کا؟ سارے ایمان والے بن گئے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات. حضرت میں کہیں آپ اپنے آپ سے ہاتھ نہ دو بیٹھیں کہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زیادہ حریص تھے حق کی طرف ان کو بلانے میں، ان کی ایمان قبول کرنے میں، اور جب وہ بات نہیں مانتے تھے تو ان کی اناد ضد ہٹنے کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا. تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی بڑے بڑے سرکشیوں کی واقعات سنا کر کہ انہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے پھر بھی نہ لائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت تسلی ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ.
یعنی سارے معجزات دیکھ کر ذلت کی چوٹیوں سے ذلت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پر پہنچانے کے باوجود، اور مختلف قسم کے عذاب بھی انہوں نے دیکھے کہ ان کے سرکش لوگوں پر آئے، پھر بھی وہ باز نہ آئے، تو لہذا انہوں نے، آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ یہ ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی تصدیق بھی کریں گے؟ اور جو حق جانتے تھے، جاننے والے، وہ بھی اس کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں. یعنی افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، یعنی علماء، ان کے علماء. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عالم کا عناد جاہل کی عناد سے بہت زیادہ سخت ہے. کیا لکھا ہے؟ عالم کا عناد جاہل کے عناد سے اور بہت زیادہ سخت ہے. یعنی وہ لوگ تو ایمان لا سکتے ہیں جن کو کچھ پتا نہ ہو، لیکن جو اس پر آ جائے، کیا کہتے ہیں اس کو، عناد پر آ جائے اور وہ عالم ہو جاننے کے باوجود، ان کو پھر راہ راست پہ لانا بڑا مشکل ہے. آپ تو دلیل کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں. پچھلے نبی نے ان کو ظاہر کی آنکھ سے دکھایا، پھر بھی نہیں مانے. ثم یحرفونہ، تحریف کس سے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بولا تبدیلی کرنے کا نام. کتاب اللہ میں کمی زیادتی کرنا، ایک اس کو کہتے ہیں تحریف لفظی. تغییر، تحریف کے معنی تغییر، تبدیلی، تبدیل کرنا، کسی چیز سے پھر جانا. الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، حق سے پھر جانے کا نام تحریف ہے. کسی چیز کو اپنے حق سے پھیر دینا، اس کا نام تحریف ہے. اسی وجہ سے اس قلم کو جس کا سر ٹیڑھا ہوتا ہے قلم محرف کہتے ہیں. نمبر 2، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا تحریف دو طریقے سے ہوتا ہے، لفظی اور معنوی. تحریف کی دو قسمیں، لفظی، معنوی. لفظی میں نے بتایا بڑھانا، گھٹانا، لفظ ہٹانا. معنوی اپنے خواہش کے مطابق اس کی تفسیر کرنا. تو تورات میں دونوں طرح کی تحریف ہے، لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے. لیکن علماء نے لکھا کہ اس سے تحریف لفظی مراد لینا بہت اعلیٰ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کمی ذاتی پر لے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ تحریف کرتے تھے تو دوسروں کی ایمان سے نا امیدی کیوں؟ اگر کچھ لوگ ضد ہٹ درمی پر ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ سارے لوگ ضد ہٹ درمی پر ہیں. اگر کچھ لوگ تحریف کر رہے ہیں تو باقی لوگ تو نہیں کر رہے ہیں، تو ان سب کی ایمان لانے سے مایوسی کا ذکر کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں. فرمایا استاد جیسا ہوگا تو شاگرد بھی ویسا بنے گا. یعنی جب ان کے استاذوں کا یہ حال ہے تو ان کی شاگردوں سے آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ بولا بعض لوگ کہتے ہیں نا، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کس سے گیلا نہیں، کیوں؟ یہ شاگرد کس کا ہے؟ سمجھ آئے گی بات کہ نہیں؟ کہ کیا مطلب یہود جو سیکھتے تھے ان سے سیکھتے، اور ان کا یہ حال ہے کہ تحریف کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیسے مانیں گے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کی، علماء کی، فرمایا آج بھی لوگوں میں خیر باقی ہے، اپنے بڑوں کی یعنی علماء کی بات مانتے ہیں. وہ حق پر ہو نہ حق پر، وہ الگ بات ہے، لیکن علماء کی بات کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایسے سمجھا ہے. وہم یعلمون، دیکھو عقلو بھی لایا، یعملون بھی لایا، تکرار ہے. عقلو کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کی مراد کو پہچانا تو اس کی غلط تعویل کی، یعنی غلط معنی بیان کیا. وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کا مقصود نہیں، اللہ کا مقصود کچھ اور ہے اور ہم لوگوں کو کچھ اور بتا رہے ہیں. نمبر 2، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا مقصد یہ عقلو مراد اللہ تعالی. نمبر 2، جانتے تھے کہ جو ہم غلط معنی بیان کر رہے ہیں اس سے ہمارا نقصان ہوگا، یہ گناہ ہے اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی. دیکھو ایک ہے نہ جاننے کے باوجود نہ ماننا،
ایک ہے جاننے کے باوجود نہ مانا، تو یہ زیادہ سختی ہے جو اللہ نے بتایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. اسی وجہ سے ان کا جو گناہ ہے وہ 53 نہیں 7 گنا بڑھ جاتا ہے. فرمایا ہلاکت اس آدمی کے لیے جو عمل نہیں کرتا، اور ہلاکت اس آدمی کے لیے جو علم کے ہوتے ہوئے عمل نہیں کرتا 7 دفعہ، کیونکہ ان کی دلیری زیادہ ہے. تو حقیقت میں اس آیت کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ عقل یعنی سمجھنے کے باوجود نہ ماننا، من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. آگے جو بتا رہے ہیں وہ تو ہم پہلے پڑھ چکے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. منافقین کا ذکر جب ہم ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ اپنے سرداروں کے پاس اپنے احبار علماء کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے لڑتے ہیں. یہ جو تیسرا طبقہ جو میں نے بتایا، دوسرا طبقہ منافقین کا، پہلا طبقہ علماء کا، اور چوتھا طبقہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ سے ان پڑھ لوگوں کا. پھر دوسرا طبقہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیوں ان کو بتاتے ہوں کہ تورات میں اس طرح لکھا ہے، کل کو تو جب ہمارے ان سے بحث مباحثہ ہوگا تو یہ ہم سے جیت جائیں. تورات میں لکھا ہوا ہے، تمہارے بندے خود بتا رہے. اور نمبر 2 یحاجکم بین ربکم، ایک یہ مطلب ہے اس کا. دوسرا مطلب اس کا وہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا. پہلا مطلب یہ، دوسرا مطلب وہ ہے کہ تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن یا دنیا میں، رب کے پاس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کے مقابلے میں، عند ربکم یحاجکم بعند ربکم. آگے فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے. ایک بات یہاں پر یہ بھی بتائی کہ گناہ کو جاننے کے باوجود کہ یہ گناہ ہے، یہ زیادہ جرم، بہت بڑا جرم ہے، اعظم جرم ہے، اور زیادہ بوجھ کا باعث بنتا ہے علم کے باوجود پھر بھی کرنا. کیونکہ فرمایا عالم بغیر عمل کے اور جاہل برابر ہے، اور اگر علم ہو عمل نہ ہو، جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وہ بڑا شیطان ہے. اور اگر نہ علم ہو نہ عمل ہو، پہلے بتا چکا ہوں حیوان ہے. علم اور عمل دونوں ہو تو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ انسان ہے، انسان ہی جنت میں جائے گا. آگے فرمایا چوتھا طبقے کے بارے میں بیان ہے، افلا تعقلون، کیا تمہارا اندر عقل نہیں. ومنہم امیون، یہ چوتھا طبقے کا بیان ہے، ان پڑھ لوگ. امی کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے، امی کی نسبت ماں کی طرف. کیا مطلب؟ جیسے ماں سے پیدا ہوا، جیسے ماں سے پیدا ہوا، امی، جب بندہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کچھ نہیں جانتا، نہ لکھنا نہ پڑھنا، اسی وجہ سے کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. تو اس آیت کے اندر مبارکہ کے اندر اللہ پاک فرما رہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بعض ان میں سے امی ہے، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کے بارے میں جانتے نہیں، الا امانیہ، یہ تھوڑا سا رہ گیا بیچ میں، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حجت بازی کریں گے. یا ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ایمان والوں کے افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو باوجود اس کے، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے. اولا یعلمون، یعنی کیا یہ منافقین یا یہ ملامت کرنے والے یا دونوں، یا یہ تحریف کرنے والے یا خاص کر یہ لوگ، کیا وہ جانتے نہیں؟ منافقین یا منافقین سے لڑنے والے یا منافقین اور لڑائی کرنے والے یا علماء جو تحریف کرتے ہیں وہ لوگ جانتے نہیں ان اللہ، یقیناً اللہ جانتے ہیں ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں یعنی کفر، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں منافقین ایمان، یا جو اللہ نے ان کے اوپر کھولا ہے وہ چھپاتے ہیں اور اس کے علاوہ ظاہر کرتے ہیں، یا جو وہ تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں اللہ کے احکامات میں، قرآن کے معنی بیان کرنے میں، تورات کے معنی بیان کرنے میں جو تحریف کرتے ہیں، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ پاک وہ سب کچھ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں یا وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بعض ان میں سے ان پڑھ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امی امت ہے، نحن امت امیون. صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا، آگے فرمایا روایت کے اندر ہے، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ حساب جانتے ہیں نہ کتاب جانتے ہیں. اللہ نحسب ولا نکتب،
اور سورۃ جمعہ کے اندر ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین میں سے ایک رسول ان میں سے بنا کر کے بھیجا روس رب سے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ سورۃ آل عمران میں، آپ اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہو، اور پچھلی امتوں کے اندر آپ کی صفت آئی وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ تورات کے اندر کہ یہ امیین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ لا يعلمون الکتاب، یہ کتاب کے بارے میں جانتے نہیں، الا امانیہ، مگر آرزویں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، کئی سمندان نفسہ، اور مرنے کے بعد والے اعمال کر لے جو مرنے کے بعد کام آنے والے، وعامل لما بعد الموت، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور مرنے کے بعد والے اعمال کیے۔ اور بیوقوف نادان ہے وہ شخص العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ پر بڑی بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھا ہے اس نے۔ وتمنى علی اللہ الامانیہ، امیدوں سے کام نہیں بنتا ہے۔ فرمایا وہ خواہش جو انسان دل میں رکھتا ہے کہ جب وہ خود قادر ہوگا تو ایسا کرے گا، اس کو امانی کہتے، امیدیں۔ لا يعلمون الکتاب الا امانی، یہ کتاب کے بارے میں خود علم نہیں رکھتے لیکن ان کو بڑی بڑی امیدیں دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ پیر صاحب تمہاری طرف سے، سب کی طرف سے جو ہے نا نماز پڑھ لیتا ہے ہمارا پیر صاحب، ہمارا مرشد صاحب، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آج کل بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، یعنی جھوٹی تسلیہ دے کر لوگوں کو مطمئن کرنا۔ فرمایا جس واعظ کے، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، جس واعظ کے، جس بیان کرنے والے کے، جس مولوی کی بات سے لوگ مطمئن ہو جائے، اس کی زبان پر شیطان بیٹھا ہو، کیونکہ اطمینان نبی کو نہیں، اطمینان نبی کو نہیں۔ اللہ تسلیہ دے رہا ہے، وہ مطمئن نہیں ہو رہا، وہ مطمئن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس آدمی کو اطمینان نہیں کہ اے حذیفہ میں آپ سے منافقین کا نام نہیں پوچھ رہا، آپ یہ بتاؤ میرا نام منافقین کی فہرست میں ہے یا نہیں۔ 30 صحابہ، امام بخاری نے صفحہ نمبر 12 پہ لکھا، ان کو اطمینان نہیں کہ ہمارا نام منافقین، ہمیں اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہے۔ کلہم کانوا یخافون علی انفسہم النفاق۔ حضرت حسن بصری کا قول کہ منافق اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن ہوگا، مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ خاتمہ، اعتبار خاتمے کا ہے، معلوم نہیں میرا خاتمہ کیسا ہو۔ اب یہودیوں سے یہ کہا گیا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، یا اگر جہنم میں بھی گئے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، نہیں پڑھ چکے، آگے آ رہے ہیں۔ اگر داخل بھی ہوئے آگ میں تو چند دن ہوں گے، وہ 40 دن جو ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ صرف گمان رکھتے، ظن غالب۔ دیکھو اگر علم 50-50 ہے کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو تو اس کو شک کہتے ہیں، اگر 50% سے کم ہو تو اس کو وہم کہتے ہیں، 50% سے زیادہ ہو، 100% سے کم ہو تو اس کو ظن کہتے ہیں، اور اگر 100% یقینی ہو تو اس کو علم کہتے ہیں۔ کبھی ظن بولا جاتا ہے علم کے مقابلے میں، ہر وہ رائے جو علم کے مقابلے میں ہو، غیر یقینی بات، اس کو ظن کہتے ہیں۔ اگرچہ اس ظن کا مالک جو گمان کرنے والا ہے، ظان یعنی گمان کرنے والا، یقین رکھتا ہو کہ بات ایسی ہے، جیسے متکلم کا اعتقاد ہوتا ہے یا شبے کی وجہ سے حق سے ٹیڑھا ہونے والا، تو ظن سے مراد 50 سے اوپر، 100 سے نیچے کا درجہ۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ لوگ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور گمان تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں گمان بندے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اور جگہ جگہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تو صرف اٹکل چلا رہے ہیں۔ تو 4 طبقات کا بیان کیا اللہ پاک نے، نمبر 1 علماء کا، نمبر 2 منافقین کا، نمبر 3 منافقین سے لڑنے جگڑنے والوں کا، اور نمبر 4 ان پڑھ لوگوں کا۔ اور ہر ایک کے ایمان نہ لانے کا الگ الگ سبب اللہ پاک نے بتایا، ہر ایک کے ایمان نہ لانے کا الگ الگ سبب اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان بیماریوں سے جو ان کے اندر تھی، تقریباً آج کے سبق کے اندر ہم نے 4 بیماریاں اور پڑھ لی، ان بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، پوری امت، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر درخواست یہ ہے
کہ ایک تو یہ دعا کرنا، نمبر 2 ان باتوں کے خلاف دعوت دینا. کہیں ہمارے شمار بس اوقات نادانستہ طور پر یعنی انجانے میں انسان سے وہ گناہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے ایمان کی دولت سے محروم فرما دیتے ہیں. مثلا نادانستہ طور پر انجانے میں انسان سے ایسے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو انسان ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے. مثلا شادی کے موقع پر خلاف سنت ایسے سے کام ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یا اللہ وہ گناہ جو میں جانتی ہوں دانستہ طور پر، وہ گناہ جو میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتی، یا اللہ اس سب کو معاف فرما. یا اللہ وہ شرک کو بھی معاف فرما جو میں جانتا ہوں، اور اس شرک کو بھی معاف فرما جو میں نہیں جانتا ہوں. حضور کی دعا میں تو اس شرک سے بھی پناہ جو میں جانتا ہوں، اس شرک سے بھی پناہ جو میں نہیں جانتا. دعا بھی مانگنی ہے اور دعوت بھی دینی ہے حقیقت کی. اور نمبر 3 اپنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، ساری امت کو بچانے کے لیے محنت اور کوشش بھی کرنی. یعنی دعوت بھی دینی ہے، اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ہے، اور اللہ پاک سے دعا بھی مانگنا ہے. دعوت ساری انسانیت کی نیت سے، ایک آدمی کو دعوت دیں گے ساری انسانیت کی نیت سے، تو اس کا اثر ساری انسانیت پر اللہ ڈالیں گے. زن کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر کچھ بتاؤں گا. یہ پہلے بتا چکا ہوں، پہلے ایک ہمارا درس گزر چکا صبر اور زن کا. اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ انشاءاللہ 31 تاریخ کو جو پروگرام ہے ماشاءاللہ انعامات کا، جو کراچی کے اندر ہے، انعامات کے لیے پہلے دوسرے تیسرے پوزیشن لینے والے وہ تو ہر حال میں شرکت کرنے کی ترتیب بنا لیں. اور باقی جو ترتیب انہوں نے بنائی ہے ماشاءاللہ ان سے پوچھ لیں کہ کیا ترتیب ہے. عبداللہ کی والدہ صاحبہ سے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. 2:30 بجے سے 4 بجے تک انشاءاللہ ترتیب ہے. اور ہمارے جو درس کا اور ہماری درس کی جو ترتیب ہے انشاءاللہ یہ کتنے آیتیں رہے گی، 1 2 3 4 آیتیں رہے گی. 4-5 آیتیں یہ وہ من امیوں سے دوبارہ انشاءاللہ تشریح کروں گا اگلے جمعے کو. ابھی تو میں گاؤں میں آیا ہوں، گاؤں میں ہوں، تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو کے اندر اللہ نے چاہے اس کو ختم کرا کر پھر 2 جمعے کا وقفہ کر کے آپ کو ٹائم دیں گے، اور پورا پاؤ انشاءاللہ میں دہراؤں گا 2 جمعے کے درمیان ترجمہ. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ امتحان ہوگا. پھر 40 دن کی چھٹی کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں نے تبلیغ میں چلہ لگانا ہے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پیر کے دن درس قرآن، اور بدھ کے دن انشاءاللہ یہی ترجمے کی ترتیب، درس قرآن کی ترتیب رہے گی انشاءاللہ. اللہ پاک جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں کو اس پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.